سلیمان طوسوی سلیمان طوسوی سلیمان طوسوی خواجہ شاہ محمد سلیمان طوسوی بر صغیر پاک و ہند میں 12ویں صدی ہجری کے آخر ایک عظیم مصلح اور روحانی پیشوا تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں سینکڑوں مشائخ آپ کو اپنا روحانی مورث تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی رشد و ہدایت سے بر صغیر پاک و ہند کا کونا کونا منور ہوا۔ بر صغیر سے باہر افغانستان، وسط ایشیا، ایران، عراق، شام اور حجاز مقدس تک آپ کا فیض پہنچا۔ شاہ سلیمان طوسوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1183 ہجری بامطابق 1769 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام زکریا بن عبد الوہاب بن عمر خان بن خان محمد تھا، جبکہ والدہ محترمہ کا نام زلیخا تھا۔ شاہ سلیمان رحمت اللہ علیہ کا مقام پیدائش گڑگوجی موضع ہے، جو کوہ درگ میں تونسا سے مغرب کی طرف 30 کوس کے فاصلے پر ہے۔ آپ کا خاندان اغوان قوم کے قبیلے جعفر سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ سلیمان طوسوی رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے بھائی یوسف جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کی 4 بہنیں تھیں، جن کی اولاد تونسا ہی میں سکونت پذیر رہی۔ شاہ سلیمان رحمت اللہ علیہ کو عوام پیر پٹھان کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان رضی اللہ عنہ بن زکریا رحمت اللہ علیہ بن عبد الوہاب بن عمر خان بن خان محمد آپ رحمت اللہ علیہ قوم کے پٹھان ہیں اور قوم جعفر کے ساتھ مشہور ہیں۔ آپ کی یہ نسبت حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 نکاح کیے تھے۔ ایک اماموں کے خاندان سے سید زادی تھیں اور دوسری زوجہ پٹھانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام جعفر رکھا گیا۔ جب وہ صاحب اولاد ہوئے تو ان کی اولاد جعفر مشہور ہوئی۔ یہ قصہ کتب تاریخ میں تحریر ہے اور مشہور ہے۔ آپ نے علوم دینی کی تعلیم گڑگوجی، تونسا شریف، کوٹ مٹھن اور مہار شریف میں حاصل کی اور علوم باطنی کے لیے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ چشتیہ شریف کے دست مبارک پر بیعت کی اور تاج خلافت سے سرفراز ہوئے۔ مرشد کے انتقال کے بعد 1214 ہجری بامطابق 1799 عیسوی میں گڑگوجی سے نقل مکانی کر کے تونسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہو گئے اور خلق خدا کی رہنمائی کرنے لگے۔ آپ کا فیض عام ہو گیا اور لوگ جوق در جوق آپ سے بیعت کرنے لگے۔ آپ کے تشریف لانے سے قبل تونسا شریف سنگھڑ ندی کے کنارے چند گھروں پر مشتمل ایک غیر معروف گاؤں تھا۔ جب آپ تونسا شریف میں آ کر مقیم ہوئے تو یہ غیر معروف گاؤں علم و عرفان کا مرکز بن گیا اور توسا سے تونسا شریف کہلانے لگا۔ تیرہویں صدی ہجری میں ہندوستان میں مسلمانوں کا 1000 سالہ دور حکومت ختم ہونے کو تھا۔ آخری مسلم حکومت یعنی مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی حدود صرف دہلی تک محدود ہو چکی تھیں۔ مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں نے افراتفری مچا رکھی تھی۔ حکومت کابل کی شوکت روبہ زوال تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر سکھوں نے پنجاب پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ انگریز کی نظر تخت دہلی پر لگی ہوئی تھی۔ آپ نے تونسا شریف میں عظیم علمی اور دینی درسگاہ قائم کی، جہاں 50 سے زائد علماء اور صوفیاء فارسی، عربی، حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف، سائنس، طب و ہندسہ وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے۔ طلباء کی تعداد ان مدارس میں 1500 سے زائد تھی۔ طلباء، علماء اور فقراء کو لنگر سے کھانا، کپڑے، جوتے، کتابیں، ادویہ اور دیگر تمام ضروریات زندگی ملتی تھیں۔ آپ کو درس و تدریس کا بے حد شوق تھا۔ مریدین و خلفاء کو کتب تصوف کی تعلیم دیتے
کہتے تھے آپ کے خلفاء نے بر صغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں اور اس سے باہر اپنی خانقاہیں قائم کی، دینی مدارس کا اجرا کیا، لنگر خانے قائم کیے، پاکستان میں تونسا شریف، مکھٹ شریف، ترغ شریف، میرا شریف، گڑھی اغوانان، سیال شریف، جلال پور، گولڑا شریف اور بھیرا شریف وغیرہ کے مدارس قابل ذکر ہیں۔ ان مدارس میں نہ صرف اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ اعلیٰ درجے کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ تونسا شریف کی خانقاہ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ کی خانقاہوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کی علمی، دینی، اصلاحی، اخلاقی اور روحانی تعلیمات نے معاشرے کے ہر طبقہ فکر کو متاثر کیا۔ ان میں عام مسلمانوں کے علاوہ علماء و صوفیاء اور رؤساء بھی شامل تھے۔ علماء اور عوام کے بڑے بڑے والیان ریاست اور جاگیردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اکثر والیان ریاست گدی پر بیٹھتے وقت آپ کے دست مبارک سے پگڑی بندھوانے کی خواہش ظاہر کرتے، مگر آپ راضی نہ ہوتے۔ سنگھڑ ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ریاست بھاولپور کے نواب، افغانستان کے والی ریاست شاہ شجاع محمد کے پوتے احمد شاہ ابدالی اور میر محمد دوست والی افغانستان اور پنجاب، سرحد و افغانستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں کے کئی نواب کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی شان میں علماء اور صوفیاء اور شعراء نے عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبان میں بے شمار تذکرے، مناقب، قصائد اور سلام عقیدت لکھے۔ ایک روز خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ یہ واقعہ موضع جسرور کا ہے۔ ذکر و فکر کی باتیں ہو رہی تھیں، اچانک آپ کا روح مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے سر زانوں میں جھکا لیا اور کافی دیر مراقبے میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے پھر سر اٹھایا اور خداوند کریم کا شکرانہ نوافل کی صورت میں ادا کیا۔ حاضرین اس امر سے متعجب ہوئے کہ چہرہ مبارک کی تغیری کا کیا موجب ہے۔ نور خان گرمانی آپ کا مرید و مشیر تھا اور اس پر آپ کی کمال عنایت بہت زیادہ تھی اور وہ آپ سے بے تکلف بھی تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، حضرت آپ کو یکا یک کیا ہو گیا تھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اوائل عمری میں ایک شخص عمر خان جو مکوں کا رہنے والا تھا میرا مرید ہوا۔ وہ شخص خاصا متمول تھا۔ اس نے مجھے ایک گھوڑی تحفتاً دی اور چند پکے مکان میرے لیے تیار کروائے، کچھ کنویں بھی میری نظر کیے، مگر میں نے سوائے گھوڑی کے کچھ قبول نہ کیا۔ گھوڑی بھی اس کے اسرار کی وجہ سے مجھے قبول کرنا پڑی۔ میں اس کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتا تھا اور وہ بھی تونسا میں میرے پاس اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا۔ آخری عمر میں اس کے دشمنوں نے اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا اور اس کو بہکایا کہ تم نے ایک افغان روہیلا کی مریدی اختیار کی ہے، جبکہ تمہارے اپنے شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک مرشد موجود ہیں۔ وہ شخص لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے تونسا شریف آنا جانا بند کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سخت بیمار ہو گیا، اس کی شکل مسخ ہو گئی۔ اس نے کتے کی طرح لوگوں پر بھونکنا اور کاٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گلیوں میں بھاگنے لگا۔ ہر وقت اس کی زبان پر کفر کے کلمات رہنے لگے۔ اس کی یہ بدتر حالت دیکھ کر ایک شخص موسیٰ نامی نے اس عمر خان کو کہا کہ تم نے اپنے مرشد کی توہین کی ہے، یہ اس کی تمہیں سزا مل رہی ہے، لہٰذا تم اب بھی توبہ استغفار کر کے اپنے مرشد کی طرف رجوع کر لو تو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ عمر خان نے موسیٰ کی بات توجہ سے سنی اور دل سے توبہ کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں، اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہو گیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے لوگوں کے کہنے سے جو غلط کام کیا اس کی مجھے سزا ملی ہے۔ آج عمر خان پر وقت نزا آ گیا۔ جان کنی کے عالم میں اس کو شدید تکلیف ہو رہی تھی اور اس نے مجھے یاد کیا تھا۔ میں نے اس کے واسطے درگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی اور دولت ایمان لے کر فوت ہوا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک مرشد کامل کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کا ہر حال میں خیال رکھے اور اس کی دستگیری کرے۔
ایک مرتبہ ایک دولت مند مال و زر کے نشے میں چور حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا خواجہ مجھے موسیٰ بنا دو یا فرعون بنا دو۔ حضرت نے سکوت کیے رکھا۔ اس شخص نے اپنا مدعا دہرایا، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس شخص نے اپنی بات دہرائی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے کہا ہے کہ تمہیں موسیٰ بنا دیا جائے یا فرعون۔ جہاں تک موسیٰ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے نبی تھے اور نبوت تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، اس لیے تمہارا موسیٰ بننا ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ فرعون بننا چاہتے ہو تو وہ بن سکتے ہو۔ وہ شخص سخت شرمندہ ہوا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کو ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کر دیا اور نصیحت کی کہ ایسی خواہش آئندہ مت کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تم پر کرم کر دیا، ورنہ تم فرعون بنا دیے جاتے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی۔ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے، خواجہ گل محمد تونسوی اور خواجہ درویش محمد تونسوی۔ دونوں صاحبزادے خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی آپ کے مسند نشین ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ماہ صفر المظفر کی 7 تاریخ 1267 ہجری بمطابق 12 دسمبر 1850 عیسوی کو سحری کے وقت 84 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور اپنے حجرہ عبادت میں ہی دفن ہوئے۔ آپ کی مزار پر نواب آف بہاولپور محمد بہاول خان سوم مرید خواجہ تونسوی نے 85,000 کی لاگت سے ایک عالی شان مقبرہ 1270 ہجری میں مکمل کروایا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔